السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ایک اور نیا ناول۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز کیسے لگتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ رائٹرز کا حق ہوتا ہے وہ اتنی محنت سے سالوں نالج لے کر نالج اکٹھا کر کر ہمارے ناولز ریڈی کرتی ہے، تو شیئر کرنا تو بنتا ہے، تو شیئر ضرور کیا کرے۔ تو چلے ہم شروع کرتے ہیں اس نئے ناول کو۔ اس ناول کا نام ہے نہال اور اس کی رائٹر ہے دی سیکرٹ کلر نمرہ سجاد، جن کے میں نے بہت سارے ناولز پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں اور یہ بہت لاجواب لکھتی ہے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ناولز ہوتے ہیں، بہت ہی زبردست میسیجز ہوتے ہیں ان کے ناول میں۔ تو یہ ایک اور ان کا بہت پیارا ناول ہے۔ اس کی ریکویسٹ میرے پاس بہت پہلے آئی تھی، لیکن اس وقت یہ ناول کمپلیٹ نہیں تھا، تو میں اس کے کمپلیٹ ہونے کا ویٹ کر رہی تھی، اور میرے خیال سے یہ اب تک کسی بھی چینل پر اویلیبل نہیں ہے، اور یہ بالکل ڈیفرنٹ ناول ہے۔ ہم ہمیشہ ہی دیکھتے ہیں کزن بیس، ٹیچر اسٹوڈنٹ لو اسٹوری، یہ سارے ناولز تو نارملی ملتے ہی رہتے ہیں، ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، بٹ ایسے ناولز جو ماسٹر پیس کہلا سکتے ہیں یہ بہت کم ملتے ہیں۔ اور بالکل نمرہ سجاد کے جتنے بھی ناول ہیں ان کے سیکرٹ کلر کے، یہ سارے کے سارے بالکل یونیک بہت اچھے ناول ہیں۔ سب سے پہلا ان کا میں نے صراط مستقیم پڑھا تھا، تب سے میں ان کی فین ہو گئی، اور اتنے ہارٹ ٹچنگ ہوتے ہیں ان کے ناول، اور کیا بولوں میں تعریفوں میں۔ آپ لوگ ان کے ناول ضرور سنیے گا، میرے پاس الفاظ تھوڑے کم ہیں۔ تو خیر ہم اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس ناول کا نام ہے نہال اور یہ ہے بائی نمرہ سجاد، دی سیکرٹ کلر کا ناول۔ تو چلے ہم اسے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے اس کا پہلا پیج، نہال دی بی۔ نہال کا مطلب ہے دی بی، بائی نمرہ سجاد، اور یہ 891 یعنی آلموسٹ 900 پیجز کی بک ہے، اور کافی باریک باریک سا لکھا ہوا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو بس سمجھ جائیے کہ یہ بھی کافی لمبا ناول ہونے والا ہے، اور یہ ناول کو میرے چینل پر کسی نے ریکویسٹ بھی کیا، اور میں خود کافی وقت سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے اس کا میرے خیال سے پیش لفظ لکھا ہوا ہے نمرہ سجاد نے، تو یہ ضرور پڑھتے ہیں ہم، تو اس سے ہمیں ناول کے بارے میں کافی کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ کبھی کبھی دوستی وہ زہر بن جاتی ہے جو دل کو مار دیتا ہے، اور محبت وہ زنجیر بن جاتی ہے جو تمہیں آزاد نہیں ہونے دیتی۔ نہال آج کی اس نوجوان نسل کی کہانی ہے جو پاکستانی معاشرتی روایات اور جدید دور کے خیالات کے درمیان الجھی گئی ہے۔ نہال کا ہر کردار اپنے وجود کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنے آپ کو شفایاب کر رہا ہے، اور اس بدلتی دنیا میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نہال قاری کو روایات، رشتے، محبت، دوستی اور طاقت کے درمیان سے کھینچ کر ایک ایسی دنیا میں لے جائے گا جہاں زندگی میں ہر پل ایک نیا موڑ ہے، ہر قدم پر ایک راز ہے، جذبات کا طوفان ہے، بے وفائی کی گہری چوٹ ہے، محبت کے بیچ میں نفرت کا زہر ہے، ہر کہے کے پیچھے اداس چہرہ ہے۔ نہال میں وہ سچائیاں ہیں جو ایک پل میں رشتوں کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ نہال اس کرب کی عکاسی کرتا ہے جس سے ہر کردار نبرد آزما ہے، اور وہ کردار آپ ہے، چاہے وہ روایتوں کی قید ہو یا ذاتی خوابوں کی تباہی یا محبت میں ناکامی۔ نہال آپ کی حقیقت ہے، ایک ایسی گہرائی میں چھپی حقیقت جو انسان کو راز رکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ نہال کی دنیا میں خوش آمدید۔ دعاؤں کی طالب نمرہ سجاد۔ فصل اول۔ He is too strong soul. May we know them, may we be them, may we rise them. کوئٹہ بلوچستان۔ شہر کا سورج ڈھلنے کے قریب تھا، جس کی بدولت آسمان گلابی اور نارنگی رنگوں میں رنگا ہوا تھا۔ پہاڑ سورج کی آخری کرنوں کی روشنی سے سنہری ہو گئے تھے۔ ہوا میں سردی کی ہلکی سی آمیزش تھی جو پہاڑوں سے نیچے آ رہی تھی۔ بازاروں میں گہما گہمی اس وقت بھی عروج پر تھی، کیونکہ لوگ اپنے دن بھر کی خریداری مکمل کر کے آہستہ آہستہ گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ چائے کے ہوٹلوں سے بھاپ اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی، جہاں لوگ شام کی چائے کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے۔
فضا پرامن اور حالات بہترین تھے۔ اچانک سارے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ لوگ راستے سے ہٹنے لگے، بلند گپ شپ اب سرگوشیوں میں تبدیل ہونے لگی۔ لوگ ٹک ٹکی باندھ کر اس جانب کو دیکھنے لگے جہاں سب دیکھ رہے تھے۔ اس خاموشی کی وجہ جلد ظاہر ہو گئی۔ گاڑیوں کا دو قافلہ بازار کی حدود میں کسی آندھی کی طرح داخل ہو رہا تھا۔ کسی نے کہا سرکاری گاڑیاں ہیں، کسی نے کہا فوج کی گاڑیاں ہیں، کسی نے کہا نیا سردار آیا ہے، کسی نے کہا کوئی سیاسی رہنما پرانے سردار کی موت پر تعزیت کو آیا ہے۔ وہ قافلہ ان کے درمیان سے ہو کر گزر گیا، لیکن لوگوں کو گفت و شنید کے لیے ایک نیا موضوع مل گیا۔ موضوع سیدھا سردار کے خاندان کے ساتھ ہوئی بربریت کی جانب کو مڑ گیا۔ چند لمحے تعزیتی خاموشی بھی اس ماحول کا حصہ رہی اور پھر سب بھول گئے۔ وہ قافلہ ایک چھوٹی مگر عالیشان حویلی کے باہر آ کر رکا، جہاں اس قافلے کے آنے سے پہلے تک درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ ہوا میں گونج رہی تھی اور اندر کے صحن میں ایک فوارہ مستحکم سرگوشی کی طرح بہہ رہا تھا۔ پرانی اینٹوں اور پتھروں سے بنی ہوئی دیواریں حویلی کے اچھے برے وقت کی گواہ تھی، جن پر سورج کی روشنی مختلف زاویوں سے پڑ رہی تھی۔ حویلی کے بیرونی حصے کی شان و شوکت دور سے ہی نظر آتی تھی، جو سفید اور بھورے پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ حویلی کا مرکزی گیٹ مضبوط لکڑی سے بنا ہوا معلوم ہوتا، جس پر پیچیدہ نقش و نگار کندہ کیے گئے تھے۔ دروازے کے دونوں طرف بلند ستون تھے، جو سفید پتھر سے بنے تھے اور ان پر سنہری رنگ کی خطاطی کی گئی تھی۔ دروازے کے اوپر ایک خوبصورت محراب تھا، جس پر رنگین شیشے لگے ہوئے تھے اور سورج کی پڑتی کرنوں میں خوبصورت شعاعیں بکھیرتے نظر آتے تھے۔ محافظوں نے دروازہ کھول دیا اور پہلی کار اندر کی جانب بڑھ گئی۔ باقی کاروں میں سے بھی لوگ نکل کر اندر کی جانب بڑھ گئے۔ حویلی کے اندرونی دروازے کے پاس خادم صف باندھے ایسے کھڑے تھے جیسے کسی خاص مہمان کا انتظار کر رہے ہو۔ سیاہ کار پورچ میں رک گئی تو ایک آدمی نے جلدی سے پیچھے کا دروازہ کھولا۔ ایک دن تم اس قبیلے کے سردار بنو گے اور اس دن سے اپنے تمام دکھ درد صرف اپنے دل میں رکھنا۔ تمہارا چہرہ روشن اور پیشانی بنا شکن کے ہونی چاہیے۔ خادم دروازہ کھولے کھڑا تھا اور وہ سپاٹ چہرہ لیے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کبھی سردار بننے کا خواب نہیں دیکھا تھا اور نہ ایسی کوئی خواہش کی تھی، لیکن اسے آج یہاں سردار بننے کو آنا پڑا تھا۔ وہ بلایا گیا تھا اور بلانے والے چلے گئے تھے۔ وہ کار سے اترا تو لان میں موجود تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس نے روایتی بلوچی لباس پر سیاہ کڑھائی والی ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی، جس میں اس کا سراپا نمایاں تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں گہرائی اور خاموشی تھی۔ اس نے گردن گھما کر ایک بھرپور نظر ساری حویلی پر ڈالی۔ خادمین نے احتراماً سر جھکا لیا۔ تمہیں ان کا جھکنا شرمندہ کرے گا، لیکن یاد رکھنا یہ بلوچ سرداروں کی تعظیم ہے، انہیں جلد بازی میں کچھ مت کہنا۔ ایک بوڑھا خادم جو برسوں سے اس خاندان کی خدمت کر رہا تھا آگے بڑھا اور خاندان کے آخری اور باغی سپوت کا استقبال کیا۔ سردار بلوچ، حویلی آپ کی منتظر تھی۔ آپ کا واپس آنا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ وہ تو جنازے پر بھی آیا تھا، تب اس کا آنا کسی کے لیے باعث فخر کیوں نہ تھا؟ شاید اس وقت تک وصیت منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ یہ تمہیں سردار کہیں گے، انہیں مت ٹوکنا کہ تمہارا نام لے، یہاں سردار کو اس کے نام سے نہیں پکارتے۔ شکریہ بابا، یہ حویلی اور یہاں کے لوگ میرے خاندان کی یادگار ہے، اس نے ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے اس جھکے ہوئے بوڑھے خادم کو اپنے برابر کھڑا کیا۔ اسے آج بھی ان لوگوں کا تعظیم میں جھکنا پسند نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوا مرکزی صحن میں آیا، جہاں قبیلے کے لوگ اس کے منتظر تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سر جھکایا، دل میں غم کی لہر اٹھی، مگر وہ مضبوطی سے کھڑا رہا اور سر اٹھا کر سامنے دیکھا، پھر ارد گرد کسی کی تلاش میں نگاہیں گھمائی۔ نشا نظر نہ آئی تو وہ اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ سرداری تقاضوں سے نابلد تھا۔ سردار، پہلے قبیلے کے لوگوں سے ملاقات کر لیں۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہنے والے کو دیکھا اور پہچاننے کی کوشش کی۔ اوہ، بہزاد اسماعیل، اس کے بھائی کا خاص بندہ۔ اس کے علاوہ اس وقت اسے کسی کی نہیں سننی چاہیے۔ وہ قابل اعتماد انسان تھا۔ نشی کہاں ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔
بی اندر زنان خانے میں قبیلے کی عورتوں کے ساتھ ہے، آپ کو یہاں بیٹھنا چاہیے۔ وہ اس کی بات سمجھ کر اس وسیع و عریض لان کی جانب چلا آیا جہاں موجود لوگ اس کی راہ تک رہے تھے۔ وہ ان کے پاس آیا تو سب نے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور مرحومین کی تعزیت کی۔ کچھ دیر بعد جب یہ سلسلہ تھما تو بہزاد پھر سے اس تک آیا۔ اب آپ کو ان سب کی تعزیت کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے قبیلے کے لوگوں، میں اس وقت آپ کے سامنے ایک بھاری دل لیے کھڑا ہوں۔ میں یہاں کوئی جذباتی تقریر کرنے نہیں آیا، کیونکہ میں جانتا ہوں سردار اور ان کے خاندان کے قتل نے آپ سب کو گہرا صدمہ پہنچایا ہے اور یہ وقت مشکل ہے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس مصیبت کا مقابلہ کرنا ہے۔ مجھے سرداری کی ذمہ داری لینے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ امید ہے آپ سب میرے فیصلے کی عزت کریں گے۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرے اور میرے خاندان کے قاتلوں تک پہنچنے میں میری مدد کرے۔ آپ سب کے یہاں آنے کا شکریہ، ٹھہری ہوئی سنجیدہ آواز میں کہتے اس نے محفل میں ہی برخاست کرنا چاہی۔ لیکن وہاں موجود لوگ قتل پر تبصرے کرنے لگے۔ اس نے کوفت سے سب کو دیکھا اور کچھ دیر وہیں بیٹھے چند معزز بزرگوں سے بات کرتا رہا۔ پھر ان سے معذرت کر کے اس نے بہزاد کو اشارہ کیا۔ میں اپنے کمرے میں آرام کرنے جا رہا ہوں، رشی کے علاوہ میرے کمرے میں کوئی نہیں آنا چاہیے۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ اندر کی جانب بڑھتے اس نے راستے میں آتے کسی انسان کو نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ وہ آدم بیزار نہیں تھا، یہاں آ کر بن جاتا تھا۔ بہزاد نے اس کے کہے پر عمل درآمد کرنے کو دوڑ لگا دی۔ باقی سب میں بھی چہمگوئیاں شروع ہو گئی کہ آیا یہ کل کا لڑکا سردار بننے لائق بھی ہے کہ نہیں۔ سرداری کے لیے سر کے بال سفید اور عمر کا تجربہ درکار تھا، لیکن نئے سردار کے پاس نہ سفید بال تھے نہ لمبی عمر کا تجربہ۔ اسلام آباد، پاکستان۔ ریسٹورنٹ کے باہر لکڑی کی خوبصورت اور نقش و نگار سے آراستہ تختی پر جعلی حروف میں زعفران گارڈن لکھا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتی ہی پشاوری طرز کی خوبصورت اور منفرد معماری آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھی۔ کبھی یہ ریسٹورنٹ اپنی شاندار سجاوٹ، خوشبو اور معطر ماحول اور لذیذ کھانوں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں بسا ہوا تھا اور شہر کے اس حصے کی جان تھا۔ دیواروں پر پشاوری دستکاری کے نمونے، اونچی چھتوں پر جھومر اور لکڑی کے نفیس فرنیچر اس جگہ کی قدیم روایات اور ثقافت کی عکاسی کرتے ماحول کو منفرد بناتے تھے۔ مگر آج کل یہ ریسٹورنٹ گاہکوں کی آمد سے خالی ایک خاموش اور ویران سا منظر پیش کرتا تھا۔ اس خاموشی کو توڑتے ہوئے ریسٹورنٹ کا داخلی دروازہ کھول کر مالک نے اندر قدم رکھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ماضی کی گہری یادیں بسی ہوئی تھیں اور حال کی حقیقت کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ اندر کی جانب بڑھتے ہر قدم پر وہ ان لمحوں کو یاد کر رہا تھا جب یہاں کی ہر میز پر گاہکوں کا ہجوم تھا، سوشل میڈیا اسٹارز کی دھوم تھی، خوشیوں کی آوازیں گونجتی تھیں اور باورچی خانے سے نکلنے والی خوشبوئیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ روزانہ جب بھی یہاں آتا تو اس کی آنکھوں میں ایک اداسی اور بیزاریت سی چھائی رہتی کہ آج بھی سارا دن کچھ نیا سوچنے کی نظر ہونا تھا اور رات کو خالی ہاتھ ایسے ہی اٹھ کر گھر واپس جانا تھا۔ لیکن وہ ہمت نہ ہارتے ہوئے کچھ نیا پلان بنا کر ہی اٹھتا۔ خاموش اور ویران میزیں، خالی کرسیوں پر پڑی دھول اور باورچی خانے سے نہ اٹھنے والی خوشبوئیں اسے ماضی کی یاد دلانے میں ناکام نہ ہوتی۔ مگر آج کا منظر کچھ مختلف تھا۔ آج ریسٹورنٹ کی فضا میں ایک غیر معمولی جوش اور ولولہ محسوس ہوتا تھا۔ تمام لڑکے بھاگتے دوڑتے نظر آ رہے تھے اور ان کے کاموں میں ایک عجب سی جلدی اور پرجوشیت کی جھلک تھی۔ کوئی میزیں صاف کر رہا تھا، کوئی برتن ترتیب دے رہا تھا، کوئی پوچھا لگا رہا تھا اور کوئی باورچی خانے میں تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب کسی بڑے موقع کی تیاری میں مصروف ہو۔ وہ حیران سا آگے آیا۔ آج میرے گھر کو صاف کرنے کا کیسے خیال آ گیا؟ اس نے میزوں پر سے کرسیاں ہٹاتے فہد سے پوچھا اور ارد گرد کسی ایسے کو بھی تلاش کرنا چاہا جس کی بدولت یہ ہٹ حرام لڑکے کام میں لگ گئے تھے، ورنہ تو روز منہ پھلا کر بیٹھے کوئی نئی ملازمت ڈھونڈنے کی کوششوں میں مگن نظر آتے اور وہ ان کا بھرپور ساتھ دیا کرتا۔ مصطفیٰ بھائی، 1 ماہ بعد آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے، اسی لیے ہمیں حرکت کرنے دیں۔ فہد نے ہڑبڑاہٹ اور قدرے جلدی میں بتایا۔ صبح کسی نے طنز کیا تھا اور وہ طنز فہد کو ازبر تھا۔ تم لوگوں نے اس جگہ کو اتنا ویران کر دیا ہے کہ کوئی آنا بھی چاہے تو اندر نہ آ سکے۔ کون آیا ہے؟ وہ حیران ہی تو رہ گیا اور ارد گرد مہمان کو تلاش کیا۔
انہوں نے کہا ہے وہ شیف کے ہاتھ سے ہی کچھ کھائیں گی، اسی لیے وہ اوپر والے کیفے میں شیف کے آنے کا انتظار کر رہی ہے، اور ہمیں رات کے ڈنر کا مینو بھی بتایا ہے کہ ان کی کمپنی کے لوگ آج یہاں کھانے پر آئیں گے۔ اس نے فوراً سیڑھیوں کا رخ کیا۔ اسی ریسٹورنٹ کے 2 ہی پورشن تھے، گراؤنڈ فلور پر ریسٹورنٹ اور پہلے فلور پر کیفے تھا۔ بیسمنٹ میں وہ سامان رکھا کرتے تھے۔ سیڑھیوں کو پھلانگتے ہوئے اس نے چمکدار گلاس وال کے پار جھانکا اور بے اختیار رک گیا، جہاں اسے ہمیشہ کی طرح ایک دلکش منظر نظر آیا۔ اوپر کے کیفے کی کھڑکیوں سے باہر کا منظر ایک رنگین تصویر کی طرح تھا، جہاں شہر کی رونق اور دن کی آمد کی جھلک نظر آتی تھی۔ کھڑکی والی میز پر ایک خاتون آرام دہ سی بیٹھی اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی، جس کی موجودگی میں ایک وقار اور سحر سا تھا۔ اوہ، تو وہ تھی اس کی مہمان۔ اس کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ وہ اتفاق کے طور پر بھی ایک دوسرے کے سامنے نہیں آیا کرتے تھے، کیونکہ کسی کو برا لگا کرتا تھا۔ لانگ ٹائم مس امارا۔ وہ اندر آیا تو امارا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور پھر شائستگی سے مسکرا دی۔ لانگ ٹائم شیف مصطفیٰ غلزائی، وہ مسکرا کر اس سے کہہ رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا خوبصورت بلوچی کڑھائی والا سوٹ پہن رکھا تھا، جو اس کی شخصیت کی شان اور وقار کو مزید بڑھا رہا تھا۔ سوٹ کے ساتھ اس نے بائیں کندھے پر ہم رنگ دوپٹہ رکھا ہوا تھا، جو کناروں سے ہلکے رنگوں کی نفیس کڑھائی کے ساتھ ہم آہنگ تھا۔ پاؤں سرخ ہیلز میں قید تھے، اور اس کے گہرے بھورے بال کمر پر نرم لہروں کی مانند بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے آپ کا آرڈر لینا چاہیے یا آپ کے یہاں آنے کا مقصد جاننا چاہیے؟ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے سفید پولو شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ قد کاٹ پٹھانوں والا، اونچا لمبا تھا، جبکہ چہرے کے خد و خال سرخ و سفید تھے۔ ابھی تک آپ کے ریسٹورنٹ کا مینیو نہیں پہنچا، وہ پرسکون انداز میں کہہ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے قدر فکر سے اس کے وہاں آنے کا مقصد جاننا چاہا۔ وہ صرف کھانا کھانے نہیں آ سکتی تھی، اس کے ریسٹورنٹ کا کھانا امارا کے لیے لیسٹ فیوریٹ تھا۔ اسے کیا چیز وہاں کھینچ لائی تھی؟ اس نے میز پر رکھا بزرد بجا کر فہد کو بلایا اور اسے مینیو کارڈ لانے کو کہا، گویا کہ وہ اسے جتا سکتا تھا کہ ریسٹورنٹ نیچے ہے۔ پھر بھی وہ خاموش رہا، کیونکہ وہ یہاں کھانا کھانے نہیں آئی تھی۔ فہد مینیو لے آیا اور اس نے بلا وجہ ایک نظر مینیو کارڈ دیکھنے کے بعد ڈمپلنگ کا آرڈر دے دیا، جو کسی زمانے میں ان 4 لوگوں کے لیے ابتدائی کھانا تھا۔ مصطفیٰ نے فہد کو اشارہ کیا وہ سامان تیار کرے۔ فہد چلا گیا تو وہ ذرا پرسکون ہو کر بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ بھی امارا کے سامنے والی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ کی یہاں آمد کا مقصد جاننا چاہوں گا۔ اس کا انداز سنجیدگی سے بھرپور تھا۔ اس ریسٹورنٹ میں پہلے والی بات نہیں رہی مصطفیٰ، کچھ تبدیلیاں کرنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ امارا نے نرم مگر فکرمند لہجے میں کہا، جس سے وہ یہ مشورہ دینے والی پہلی ہو۔ آپ کے خیال میں کیسی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ اس نے یہ پوچھا، گویا اس کی رائے پر ابھی کے ابھی عمل کر ڈالے گا۔ میں مشورہ دینے کے پیسے لیتی ہوں، امارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ اوہ، ذہن سے نکل گیا تھا کہ آپ کو انسانی خون کی قدر سے زیادہ نوٹوں کی خوشبو پسند ہے۔ امارا ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ مصطفیٰ نے اسے جوتا کھینچ مارا تھا۔ کچھ دیر ایسی خاموشی چھائی رہی جیسے وہاں کوئی ذی روح موجود نہ ہو۔ کوئی شک نہیں کہ میرے مشورے سونے کے بھاؤ ہیں، مگر میں مانتی ہوں کبھی کبھار پرانی باتوں کو بھلا کر نئی شروعات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ مصطفیٰ نے اس کی بات کو غور سے سنا۔ آپ کی بات میں وزن ہے مس قریشی، لیکن کیا آپ واقعی سمجھتی ہے کہ تبدیلی اس جگہ کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے؟ اس کی آنکھوں میں دلچسپی بھری چمک آ گئی تھی۔ وہ مدعے پر آنے کے لیے اتنی لمبی تمہید کیوں باندھ رہی تھی؟ یقیناً، لیکن تبدیلیاں محض ظاہری نہیں، اندرونی بھی ہونی چاہیے۔ اس ریسٹورنٹ کو دوبارہ سے لوگوں کے دلوں میں بسانے کے لیے کچھ نیا اور منفرد پیش کرنا ہوگا۔ امارا نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر سنجیدگی سے کہا، اگر آپ واقعی میری مدد کرنا چاہتی ہیں تو میں آپ کے مشورے کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اس بارے میں کچھ سوچتا ہوں۔ مصطفیٰ نے ٹالنے والی بات کی تھی۔ امارا کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی اور اس نے مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہی تو میں سننا چاہتی تھی۔ اب اصل مدعے پر آتی ہوں۔ میں آج یہاں آپ سے اس ریسٹورنٹ کا سودا کرنے آئی ہوں مصطفیٰ بھائی، ایک ایسی تبدیلی کا سودا جو اس ریسٹورنٹ کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے گی۔ کس قسم کا سودا؟ اب کہ وہ تلخ ہوا، بس
साबित हुआ वो खाना नहीं खाने आई थी। आपके वालिद को इस वक्त भारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। एक काबिल और भरोसेमंद बिजनेस वूमन की हैसियत से मुझे इस सारी सूरत हाल से अपने लिए कुछ फ़ायदा चाहिए, सो मैं ये रेस्टोरेंट ख़रीदना चाहती हूँ। मुस्तफ़ा गलज़ाई का चेहरा सुर्ख पड़ा। उसे कैसे इल्म हुआ? और मिस कुरैशी, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी हक हलाल की कमाई से बनाया गया घर आपके किसी कारोबारी फ़ायदे की ज़ीनत बनने दूंगा? पेट से नहीं, दिमाग से फ़ैसला लें। आपकी फैमिली को पैसों की ज़रूरत है और इस वक्त आपसे बेहतर कोई उन्हें सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं है। और वैसे भी मैं मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। वो नरम मगर संजीदा अंदाज में कह रही थी। मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ उम्मे अमारा, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे ज़ाती मसाइल का सरेआम ज़िक्र करें। आइंदा ज़ाफ़रान गार्डन को सिर्फ रेस्टोरेंट समझ कर तशरीफ़ लाइएगा, मीटिंग स्पॉट नहीं। वो फैसला कुन लहजे में कहता उठ खड़ा हुआ। अमारा ने एक लम्हे के लिए हैरत से उसे देखा, फिर खामोशी से सर हिलाया। फहद ने आटा गूंद लिया होगा, बाकी का काम उसे खुद देखना था। उसे अपने ग्राहकों को अच्छा खाना पेश करना होगा। वो एक शेफ़ था और उसे खाने से लगाव था। सब तैयार है, बस आपका इंतज़ार था। वो बावर्ची खाने में आया तो फहद ने कहा। वो उसके बिगड़े मूड को देखकर समझ गया था कि कोई बात हुई है। शुक्रिया फहद, बाकी काम मैं खुद देखता हूँ। उसने अपनी शेफ़ वाली मखसूस टोपी ठीक से सर पर रखी, एप्रन पहना और अपने हाथों को साफ करके डम्पलिंग्स बनाने में मसरूफ़ हो गया। रेस्टोरेंट चाहे ग्राहकों की आमद से महरूम था, लेकिन वहाँ हर हफ्ते नया सौदा डलवाया जाता था। ऊपर कैफ़े में वो हनूज़ वैसे ही बैठी हुई थी। ताज़ा मैदा, कटी हुई सब्जियां और खुशबूदार मसाले सामने रखे हुए थे। उसने महारत से आटे को पतला करके उसके छोटे छोटे टुकड़े काटे और फिर उनमें सब्जियों की भराई शुरू की। वो हर डम्पलिंग को ख़ास इंडियन अंदाज में मोड़ रहा था, जैसे ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक फ़न पारा हो और वो हर फन मौला हो। ये वाहिद काम था जिसे करते हुए वो अपनी टेंशन कम करता था। उसने अपने बैग से एक छोटी सी डायरी निकाली और उसमें से एक सफ़ा फाड़कर उस पर लिखा, मैं इंतज़ार करूँगी। किचन में हल्की सी भाप और मसालों की खुशबुएं फैल चुकी थी और मुस्तफ़ा की नज़र डम्पलिंग पर मरकूज़ थी। उसके हाथ तेज़ी से काम कर रहे थे। उसकी पेशानी पर हल्का सा पसीना था, मगर इस वक्त वो अमारा से हुई गुफ्तगू के बारे में नहीं सोच रहा था। जब तमाम डम्पलिंग्स तैयार हो गए तो उसने उन्हें बड़ी एहतियात से भाप वाले बर्तन में रखा और ढक दिया। भाप की गर्मी ने जल्द ही डम्पलिंग्स को नरम और मज़ेदार बना दिया। खुशबू पूरे किचन में फैलकर हर किसी की भूख बढ़ाने लगी। कैफ़े की सीढ़ियों से उतरते और किचन से आती खुशबू को अपने अंदर उतारते एक लम्हे को अमारा ने तस्लीम किया कि मुस्तफ़ा का शौक़, मेहनत और लगन वाकई इस रेस्टोरेंट को नई बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। वो उसकी ऑफ़र कबूल नहीं करेगा, उसे कुछ और सोचना होगा। वो आगे बढ़ गई। जब खाना तैयार हो गया तो मुस्तफ़ा ने खूबसूरती से प्लेट में सजाया, साथ में चटनियाँ और 3 किस्म के सॉस रखे। हर डम्पलिंग अपनी जगह पर मुकम्मल था, जैसे कोई आर्ट का नमूना हो। वो दिल ही दिल में खुश हुआ, इतने अरसे बाद जैसे किसी पसंदीदा काम को करके सुकून महसूस हुआ हो। उसने प्लेट उठाई और कैफ़े को जाती सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। ये उसका उसूल था, कुछ ख़ास मेहमानों को वो खुद खाना परोसता था। लेकिन जब वो कैफ़े में पहुंचा तो हैरान रह गया। उम्मे अमारा वहाँ मौजूद नहीं थी। वो एक लम्हे के लिए मायूस हुआ, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसका चले जाना ही बेहतर था। वो वापस किचन की तरफ चला आया, प्लेट को मेज़ पर रखा और एक गहरी सांस ली। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो जल्द इस रेस्टोरेंट से हाथ धो बैठेगा, जो वो होने नहीं देगा। उसे अब मज़ीद संजीदा होने की ज़रूरत थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। नावल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है और काफ़ी लंबा भी है। मैं जानती हूँ आप लोग कुछ और नावल्स का भी इंतज़ार कर रहे हैं, बट जब तक मुझे उनकी परमिशन नहीं मिलती मैं उन नावल्स को नहीं पढ़ सकती। और कुछ रिक्वेस्टेड नावल काफ़ी बोल्ड है जिन्हें मैं पढ़ नहीं सकती। तो प्लीज़ मुझसे जो भी रिक्वेस्ट करे तो पहले ख़ुद चेक कर ले कि नावल ज़्यादा बोल्ड ना हो। रोमांटिक नावल, नॉर्मल नावल्स ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा बोल्ड और वाहियत नावल मैं नहीं पढ़ सकती, तो उसके लिए माज़रत चाहूँगी। और ऐसे राइटर्स से मैंने रिक्वेस्ट भी नहीं डाली है। जो नावल्स अच्छे हैं, कहानियाँ अच्छी हैं, हम पढ़ सकते हैं, उन्हीं की मैंने रिक्वेस्ट डाली है, बट अब तक मुझे उनकी रिप्लाई नहीं मिली। तो इंशाल्लाह पहले हम इस नावल को पूरा करेंगे और फिर जैसे जैसे जिस नावल की मुझे रिक्वेस्ट है और उनकी परमिशन जैसे मिलती जाएगी मैं आगे दूसरे नावल्स आपके ऐड करते जाऊँगी। तो चलिए फ़िलहाल हम इस नावल को यहीं रोकते हैं। तो
تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔